الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دنیا اور آخرت کا تن تنہا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی میرے اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ کیا ایسے کبھی ہوا کہ کوئی قبر سے نکلے، کہ دنیا میں کسی جگہ پر قبر پھٹی ہو اور آدمی باہر نکلا ہو؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی بھی نہیں آیا، اور ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے اس دنیا میں۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئی، تو اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آس بن وائل آیا ہمارے آقا کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہڈی کو ہاتھ پر مسلا، تو وہ بالکل سرما بن گئی، اور اس نے اس کو پھونک مار کے ہوا میں اڑا دیا۔ تو وہ کہنے لگا، اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو میرے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً آپ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کمبخت کو بتا، دیکھو اس کو، جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، یہ آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مسالے دیتا ہے، اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ تو میرا اللہ کیا فرماتا ہے، بتاؤ میرے حبیب، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ ہر مخلوق پر میرے اللہ کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر اور نیچے برابر ہے، زمین کا اندر اور زمین کا اوپر برابر ہے میرے اللہ کے لیے، سمندر کے اوپر اور سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے نیچے اپنا سفر نہیں کر سکتی۔ 800 میٹر کے بعد نیچے سمندر میں اندھیرا ہے جیسے کالی رات، اوپر 12 بجے دوپہر کا سورج ہے، اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے، صرف اندھیرا، اور اس میں کھربا کھرب ملین ٹریلین میرا اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور کسی ایک سے بھی ایک لمحے کے لیے میرا اللہ غافل نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی میرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ جدھر جاتے ہو جو چاہے چلا جائے، میرا اللہ اسے کھینچ کے واپس لائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے، آج ایک میری موت ہے اکیلے کی، اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو، اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اس نے ہونا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافیت الرافیہ، کچھ اونچے کچھ نیچے، کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، آسمان پھٹے گا، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا، سورج چاند ستارے ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب کو مٹا دوں گا اور کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ ہر شے کو فنا ہے،
اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ صرف ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے اور سب کو موت دے کر پھر میرا اللہ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے۔ حالانکہ میرے اللہ کو سب پتا ہے کہ کون باقی ہے۔ زمین والے بھی مر گئے، آسمان والے بھی مر گئے، اور پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ یہ عرش کے فرشتے اور ہم باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، اور وہ دھڑام سے گھریں گے عرش کے فرشتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی؟ اور وہ کہے گا یا اللہ یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا یہ غلام باقی۔ تو میرا اللہ فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بولے گا جبرائیل اور میکائیل کو بچا لیں۔ تو میرا اللہ فرمائے گا اس دن چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں؟ کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچا جا رہا ہے؟ کس کے پیچھے رشتوں ناتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ اور کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی؟ تو پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ اسرافیل اور تیرا یہ غلام باقی۔ اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ سور ہے جس کو وہ پھونک رہا ہوگا۔ تو میرا اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، تو وہ اسرافیل درہم سے گرے گا اور مر جائے گا، اور جو سور ہوگا وہ اڑ کر اللہ کے عرش کے ساتھ لگ جائے گا۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کون باقی؟ تو پھر اس وقت ملکن موت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی۔ تو وہ کہے گا یا اللہ اوپر تو ہے اور نیچے صرف میں تیرا یہ غلام ہے۔ تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، خلق من خلق۔ اور ملکن موت ایک چیخ مارے گا، اور ایسی چیخ مارے گا کہ اگر زمین اور آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ تو پہلے ہی پھٹ چکے ہوں گے۔ سب کو موت دینے کے بعد پھر میرا اللہ فرمائے گا کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ میرے سامنے۔ کون آئے؟ سب کو تو اللہ نے موت دے دی۔ اور پھر میرا اللہ زمین اور آسمان کو جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر میرا اللہ دوسرا جھٹکا دے گا، میں ہوں قدوس، سلام، مومن۔ اور پھر میرا اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، اور پھر میرا اللہ کہے گا بادشاہ کہاں ہیں؟ جابر کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، جسے زوال نہیں۔ باسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں۔ وہ بڑا ظالم تھا، اس نے بڑے علماء شہید کیے۔ تو جب موت نے جھٹکا دیا تو وہ کہنے لگا اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی دنیا کو مٹایا، اور اب میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی میرے اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، اور زمین کھلی ننگی ہوگی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جمع کروں گا اور ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا اور ایک ایک کو گن گن کر اٹھاؤں گا، اور آج تم سارے اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا
اور آج تمہیں تنہا نکالوں گا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے۔ قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے، یہ تو وہ دن آ گیا جن سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے کہ تیاری کر لو۔ تو وہ کہیں گے، اب یہ سورہ یاسین کے الفاظ ہیں، وہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی دنیا میں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کی ہوگی، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے اور وہ ان کو جواب دیں گے۔ یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے اور تم غافل رہے۔ پھر میرا اللہ جمع کرے گا سب کو۔ کیسے جمع کرے گا؟ اس دن سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، سب کھڑے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پہلے فرشتے آئیں گے، پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، اور پھر میرے اللہ کا عرش آئے گا اور میرا اللہ آئے گا۔ اس دن 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا، اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے۔ اور اوپر سے نیچے آئے گا جب اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد و عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ کیا نبی، کیا شہید، کیا ولی، سبھی بے ہوش ہوں گے۔ پھر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کوہ طور پر اللہ سے درخواست کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تھوڑا سا ہی دکھا دے، تو میرے اللہ نے تجلی ڈالی، تو وہ 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے تھے اور انہیں 40 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ تو سب سے پہلے میرے آقا کو ہوش آئے گا، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر میرا اللہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا۔ وہاں پہ جو بھی ہوں گے سب لباس سے بے نیاز ہوں گے۔ اس دن وہاں پہ جو بھی ہوگا کسی کے جسموں پر کوئی لباس نہیں ہوگا، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے شہداء ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اللہ مجھے لباس پہنائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سارے انبیاء علیہ السلام کو لباس پہنائے گا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس شخص کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا وہ کون ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ موذنین کو کپڑے پہنائے گا۔ موذن اذان دینے والا، جس کو ہر کوئی ڈانٹتا ہے، اذان دیر سے کیوں دی، جلدی کیوں دے دی۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد جو نمبر ہے وہ موذن کا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو، میں نے دنیا میں تمہیں پیدا کیا اور پیدا ہونے سے لے کر موت تک کچھ بھی نہیں کہا، میں صرف تمہیں دیکھتا رہا اور تمہاری سنتا رہا، اور آج میں بولوں گا اور تم سنو گے۔ اور ابھی میں تمہاری کتاب کھولنے والا ہوں جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں پردے ڈالتا رہا، کوئی دنیا میں کوئی بھی برائی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پردے ڈالتا ہے۔ رات کو کوئی تہجد پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، ایک رات کو کوئی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، اور ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کر رو رہا ہے تو میرا اللہ پردے ڈال رہا ہے۔ ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، میرا اللہ پردہ ڈال رہا ہے، اور ایک سچ بول کر بیچ رہا ہے، میرا اللہ پردہ ڈالتا ہے۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آج ہم پردے اٹھا دیں گے،
اور آج نافرمانوں کو الگ کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا جنت آئے، اور پھر میرا اللہ کہے گا جہنم آئے، اور پھر میرا اللہ کہے گا کہ پل صراط بچھایا جائے، اور پھر میرا اللہ کہے گا کہ ترازو لایا جائے، اور پھر میرا اللہ کہے گا کہ حساب شروع کیا جائے، اور پھر اس دن ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو جنت ملے گی، کون جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، تیاری کرے اس دن کی جو ہونے والا ہے اور جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت شروع ہو گئی، تو پھر ہم قیامت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہر دن آپ اس طرح گزارے کہ کل واقعی قیامت ہے۔ اپنے اللہ کو یاد کریں، اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس دن کے عذاب سے بچائے، اور ہمارا نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں آئے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں مل گیا نام اعمال وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو کامیابی دے اس دن۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پہ اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔